معزز خواتین و حضرات، اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری، ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو بہت ہی حیرت انگیز اور چونکا دینے والی ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے آپ کو دین اسلام جیسی بہترین اور دنیا کی قیمتی ترین دولت عطا فرمائی ہے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم بدھ مت کے بارے میں جانیں گے کہ بدھ مت کیا ہے اور بدھ مت کے پیروکاروں کا کیا ایمان ہے، یہ مذہب اس وقت کہاں کہاں ہے، اور بدھ مت کے بانی گوتم بدھ کے حوالے سے بھی ویڈیو میں جانیں گے کہ مہاتما گوتم بدھ کون تھا، کیا اللہ نے گوتم کو نبی بنا کر بھیجا تھا، اور بدھزم دنیا کا چوتھا بڑا مذہب کیسے بنا۔ ان سب سوالات پر تفصیل اور دلیل سے بات کریں گے۔ بلکہ پیارے دوستو، اسی ویڈیو کے آخر میں ایک ایسے عجیب و غریب مذہب کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ مذہب جس کے پیروکار ہمیشہ مادر ذات ننگے ہی رہتے ہیں۔ تو چلیے دوستو، اس ویڈیو کا بلا تمہید باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بدھ مت کے بانی گوتم بدھ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ بدھ مت کا بانی گوتم بدھا تھا۔ گوتم بدھ کا اصل نام شہزادہ سدھارت تھا۔ سدھارت کپل وستو کے راجا کا بیٹا جو کہ ہندو کھشتری ذات سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی پیدائش نیپال کی سرحد کے قریب بھارت میں اور بعض مورخین کے مطابق بنارس کے شمال میں 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی میں ہوئی۔ وہاں راجا نے مہاتما بدھ کو اپنے ساتھ ریاست کے معاملات میں شریک کیا، لیکن تباً یہ اپنے ماحول سے باغی تھے۔ جیسے بابا نانک بھی ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اپنی کچھ روایت اور ماحول سے باغی تھے۔ مثلاً بت پرستی اور ذات پات سے ہندو مذہب رسموں کا ہی دین بن کر رہ گیا تھا۔ ہمارے ہاں بھی اور عیسائیت و یہودیت میں بھی یہ بحث چلتی آ رہی کہ ایک ہے عبادت اور ایک ہے عبادت کی مقصدیت۔ یہودی رسوم پر زیادہ زور دیتے تھے، عیسائی زیادہ اس کی روح پر زور دیتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی معتزلہ اور صوفیہ کے ہاں یہ فلسفیانہ سی بحث چلی آتی ہے۔ فطری بات ہے، جب معاشرے کو ظاہری رسوم میں ہی جکڑ لیا جائے اور مقصدیت پیچھے ہو جائے تو کچھ افراد کو اس سے نفرت ہوگی۔ تو دوستو، اس طرح کا ماحول پیدا ہو گیا تو مہاتما بدھ کی توجہ ذکر، اذکار اور دنیا سے کنارہ کشی اور رہبانیت کی طرف ہو گئی تھی۔ ہندو جوگیوں میں یہ رہبانیت پائی جاتی ہے جو جنگلوں میں جا کر علیحدہ رہتے اور وہاں ریاضتیں کرتے ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ انہوں نے دنیا چھوڑ دی۔ ان کے ہاں یہ مہاتیاگ بڑی رہبانیت کہلاتی ہے۔ ان کی ایک اصطلاح نروان کی بھی ہے، یعنی اتنی ریاضت کہ دنیا کی رغبت دل میں نہ رہے، اور نروان یعنی نجات حاصل ہو جائے۔ مہاتما بدھ کچھ عرصہ باپ کے ساتھ رہے، پھر کوئی جوگی مل گیا تو اس کے ساتھ جنگل کو چل دیے اور نروان کے حصول کے لیے ریاضتیں کرتے رہے۔ ذاتی طور پر رحم دل رقیق القلب آدمی تھے کہ کسی جانور کا قتل بھی انہیں اچھا نہیں لگتا تھا۔ اخلاقیات بھی بہت اچھی تھی۔ ان کے بنیادی عقائد جن پر اس مذہب کی بنیاد ہے، اس میں یہ کہ انسان کی فطرت میں دکھ شامل ہے۔ ہمارے ہاں بھی صوفیہ کے ہاں یہ تصور موجود ہے۔ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ غم نفسانی خواہشات کی وجہ سے، دنیا طلبی کی وجہ سے، سہولتوں کے حصول کے لیے اور دوسروں سے برتری کے جذبے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑ دو تو غم سے نجات مل جائے گی۔ ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے، لہٰذا ریاضت اور قربانیوں کی ضرورت ہے۔ یہ ان کا صوفیانہ سا فلسفہ ہے۔ اس ذہنیت کے لوگ مہاتما بدھ کے ساتھ ملتے گئے اور ایک نیا مذہب وجود میں آ گیا جسے بدھزم کہتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ گوتم بدھ کے نام پر یہ دنیا سے کنارہ کش لوگوں کا گروہ تھا۔ ان کا زیادہ علاقہ انڈیا، جاپان، چین کا علاقہ، برما، سری لنکا رہا۔ اس مذہب کے بانی گوتم بدھ کے حوالے سے بات تاریخ میں یوں ملتی ہے کہ گوتم بدھ کی 16 برس کی عمر میں شادی اس کے ہم عمر امزاد سے ہوئی۔ شاہی محل میں پرتعیش ماحول میں اس کی پرورش ہوئی، تاہم وہ خود اس ماحول کا خوگر نہیں ہوا۔ وہ بیکل رہتا تھا۔ اس نے مشاہدہ کیا کہ بیشتر انسان غریب ہیں اور اس محرومی کے سبب مسلسل ابتلاؤں میں گھرے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اہل ثروت بھی اکثر مایوس اور ناخوش رہتے ہیں، بلکہ ہر شخص بیماری کا شکار ہوتا ہے، آخرکار مر جاتا ہے۔ قدرتی طور پر سدھارت نے غور کیا کہ کوئی ایسی کیفیت بھی ہے جو ان عارضی مسرتوں سے جو بالآخر موت اور بیماری سے پامال ہو جاتی ہیں معرہ ہو۔ 29 برس کی عمر میں جب اس کے بچے کی پیدائش ہوئی، گوتم نے فیصلہ کیا کہ اپنی موجودہ زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لے اور خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کر دے۔ وہ محل سے روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی، اپنے 9 مولود بچے اور تمام دنیاوی آسائشات کو ترک کر دیا۔ وہ ایک مفلس یوگی بن گیا۔ کچھ عرصہ اس نے اس دور کے مشہور یوگی علماء سے حصول علم کیا۔ ان کے افکار کی مکمل آگہی حاصل ہو جانے کے بعد اس نے انسان کے غیر اطمینان بخش مسائل کے اپنے حل وضع کیے۔ یہ خیال عام ہے کہ انتہا درجے کا ذہن سچ کے راستے کو ہموار کرتا ہے۔ گوتم نے خود بھی ایک سنیاسی بننے کی کوشش کی۔ کئی سال وہ مسلسل فاقہ کشی اور خود اذیتی کے مراحل سے گزرا۔ پایان کار اسے ادراک ہوا کہ جسم کو اذیت دینے سے ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے، اسی لیے یہ ریاضت اسے سچ کی قربت نہ دے سکے، لہٰذا اس نے پھر سے باقاعدہ خوراک لینی شروع کی
اور فاقہ کشی کو ترک کر دیا۔ خلوت میں اس نے انسانی موجودگی کے مسائل پر استغراق کیا۔ آخر ایک شام جب وہ ایک عظیم الجثہ انجیر کے درخت تلے بیٹھا تھا، اسے اس چیستان کے سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہوتے محسوس ہوئے۔ صدارت نے تمام رات فکر میں بتائی۔ صبح ہوئی تو اسے منکشف ہوا کہ اس نے حل پا لیا تھا، اور یہ کہ وہ اب بدھ بن گیا تھا، جس کے معنی ایک اہل بصیرت کے۔ تب اس کی عمر 35 برس تھی۔ زندگی کے 45 برس اس نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزارے۔ وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا پرچار کرتا جو اسے سننے آتے تھے۔ 483 قبل مسیح میں اپنی وفات کے سال تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکا تھا۔ ہر چند کے اس کے افکار تب لکھے نہیں گئے تھے، اس کے چیلوں نے اس کا ہر حرف یاد رکھا۔ یہ حروف نسل در نسل زبانی طور پر ہی سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہے۔ بدھ کی بنیادی تعلیمات کو بدھوں کے الفاظ میں 4 اعلیٰ سچائیاں کے عنوان سے سمیٹا جا سکتا ہے۔ اول، انسانی زندگی اپنے جبلی حیثیت میں دکھوں کا مسکن ہے۔ دوم، اس ناخوشی کا سبب انسانی خود غرضی اور خواہش ہے۔ سوم، اس انفرادی خود غرضی اور خواہش کو ختم کیا جا سکتا ہے اور ایسی کیفیت پیدا کی جا سکتی ہے جس میں خواہشات اور آرزوئیں فنا ہو جاتی۔ اسے اصطلاحاً نروان کہا جاتا ہے۔ اس کے لغوی معنی پھٹ پڑنے یا تنسیخ کرنے کے۔ چہارم، اس خود غرضی اور خواہش سے فرار کا ذریعہ 8 راست راہیں ہیں، یعنی راست نقطہ نظر، راست سوچ، راست گوئی، راست بازی، راست طرز بود و باش، راست صحیح اور راست ذہن اور راست فکر۔ اور یہ بات بھی ہے کہ بدھ مت ہر کسی کے لیے اپنی آغوش واقعیوں میں نہ نسل کا مسئلہ ہے اور نہ ہندوؤں کے برعکس یہاں ذات برادری کچھ اہمیت رکھتی ہے۔ گوتم کی وفات کے بعد ایک عرصے تک یہ نیا مذہب ذرا سست رفتاری سے پھیلا۔ 3 صدی قبل مسیح میں عظیم ہندوستانی شہنشاہ اشوک نے بدھ مت اختیار کر لیا۔ اس کی پشت پناہی سے ہندوستان بھر میں بدھ مت کے اثرات تیزی سے پھیلے۔ بدھ مت ہندوستان سے باہر بھی مقبول ہوا۔ یہ جنوب میں سیلون تک پھیلا اور مشرق میں برما تک۔ وہاں سے بڑھ کر جنوبی ایشیا میں اس نے اپنے قدم جمائے اور ملایا تک پھیلا، اور پھر آگے علاقے میں سرایت کر گیا جسے اب انڈونیشیا کہا جاتا ہے۔ بدھ مت کے اثرات شمالی علاقوں میں بھی مرتسم ہوئے۔ یہ تبت پہنچا اور آگے شمال کی طرف افغانستان اور وسطی ایشیا تک اس کے پیروکار پھیل گئے۔ اس نے چین میں بھی جگہ بنائی جہاں اسے بڑی پذیرائی ملی۔ یہاں سے آگے جاپان اور کوریا میں اس نے اپنے پیروکار پیدا کیے، لیکن ہندوستان میں ہی یہ مذہب 500 کے بعد تنزل کا شکار ہونے لگا اور 1200 تک یہ سمٹ کر بہت مختصر طبقے تک باقی رہ گیا۔ دوسری جانب چین اور جاپان میں بدھ مت ایک بڑے مذہب کی حیثیت میں موجود رہا۔ تبت اور جنوبی ایشیا میں کئی صدیوں تک اس کی اہمیت میں چندہ تخفیف نہ ہوئی۔ بدھ کی موت کے کئی صدیوں بعد تک اس کی تعلیمات کو ضابطۂ تحریر میں نہیں لایا گیا۔ قدرتی طور پر یہ مختلف مسالک میں منقسم ہونے لگا۔ اس کی 2 شاخیں اہم ہیں: تھروید جو جنوبی ایشیا میں مقبول ہے اور جسے مغربی حکمہ بدھ کی حقیقی تعلیمات کے قریب ترین مانتے ہیں۔ دوسری شاخ مہایانہ کہلاتی ہے جس کے پیروکار تبت، چین اور شمالی ایشیا میں اکثریت میں ہیں۔ پیارے دوستو، بدھ مت میں خالق کا تصور نہیں ہے، کیونکہ اس مذہب میں ایک تخلیق کار خدا کے تصور کو مسترد کیا گیا، لیکن اسی مذہب میں اس کے برعکس روشن خیال انسانوں کو دیوتاؤں کی طرح عزت دی گئی ہے۔ بدھ مت کو میانمار، تھائی لینڈ، تبت اور مشرق بعید کے ممالک نے اپنا لیا۔ بھارت میں بدھ مذہب کو ماننے والے کم ہیں، لیکن جن ممالک میں بدھ دھرم گیا اس ممالک کے مقامی اور آبائی مذہبی عقائد کو بھی بدھ دھرم نے اپنے عقیدے میں شامل کر لیا۔ خیال رہے کہ بدھ مذہب میں خدا کا تصور نہیں ہے۔ ماہرین نے عام مشاہدے سے تاثر پیش کیا کہ بدھ مت ملحدانہ اصل رکھنے کے باوجود ہندو دھرم کی طرح ہزاروں سال کے میل جول نے مقامی آبادی دڑاوڑ، بھیل اور کول کے دیوتاؤں کو ہندوؤں نے بھی اپنا لیا۔ یہی ہندو دھرم جب ہندوستان سے باہر الجزائر، بالی، ماریشیس اور سوری نام گیا تو ہندو دھرم نے ان سرزمینوں کے دیوی دیوتاؤں کو بھی اپنا لیا۔ بشیر احمد لودھی لکھتے ہیں کہ جنگ عظیم دوم کے شعلوں نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ مجھے بھی فوجی ملازمت کے سلسلے مشرق بعید یعنی برما وغیرہ میں گھومنے کا اتفاق ہوا۔ وہاں عوام الناس کا مذہب بدھ مت ہے۔ ان کے گھروں اور عبادت خانوں میں جانے کا اکثر اتفاق ہوا۔ گوتم بدھ کے بت دیکھے، ان کا عقیدہ بھی ہندو سے ملتا جلتا ہے، صرف ناموں کے فرق ہیں۔ ہندو مت کے مقابلے بدھ مت میں تصوف کا رجحان زیادہ رہا ہے، کیونکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ بدھ مت کی شروعات ہی برہمن مت کے رد عمل کے طور پر ہوئی تھی۔ خود مہاتما بدھ نے اسی کا سہارا لیا اور نروان حاصل کرنے کے لیے جنگلات و صحراؤں کی خاک چھانی۔ بدھ مت میں نروان کو سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ معرفت کی آخری منزل ان کے ہاں نروان ہی ہے۔ بدھ نے اپنے تمام متبعین کو حکم دیا کہ وہ نروان حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے انہوں نے چند اصولوں کا ذکر کیا جن کو بدھ مت کی ریڑھ کی ہڈی کہا جا سکتا ہے۔ ان اصولوں میں یہ ہے کہ لوگ آپس میں محبت سے رہیں، کسی پر ظلم نہ کریں، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی نہ ستائیں، ہر حال میں سچ کا دامن تھامے رہیں اور جھوٹ سے پرہیز کریں، ماں باپ اور استاد کا حق پہچانیں اور ان کی عزت و خدمت کریں، پیدائش کی بنا پر کسی کو حقیر اور رذیل نہ خیال کریں، کیونکہ یہ فرق صرف اعمال پر موقوف ہے۔
غریبوں، محتاجوں اور بے کسوں کی مدد کریں، افراط و تفریط سے بچیں اور ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کریں، حلال ذریعے سے اپنی روزی کمائیں، تپسیا اور برہمنوں کی من گھڑت رسموں کے ذریعے نجات حاصل کرنے کا خیال ترک کریں، خلوص نیت سے کام کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کریں۔ پیارے دوستو، گوتم کے زمانے میں لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا، اس لیے ایک عرصے تک ان کی تعلیمات زبانی منتقل ہوتی رہیں۔ تقریباً 300 سال کے بعد 252 قبل مسیح میں اشوک کے عہد میں پہلی مرتبہ انہیں ضبط تحریر میں لانے کی کوشش کی گئی۔ یہ کتابیں تری پٹک یعنی 3 ٹوکریوں کے نام سے منسوب ہوئیں، مگر حقیقت میں یہ 3 سے زائد ہیں، یعنی ہر کتاب کئی کتابوں پر مشتمل ہے۔ یہ اشوک کے عہد میں بہار کی زبان پالی میں قلم بند کی گئی تھیں، مگر اصل جلدیں بہت جلد ناپید ہو گئی۔ ان کی نقل مہند لنکا لے گیا تھا، وہاں ان کا ترجمہ سنگھالی زبان میں ہوا، وہ نقل بھی اصل کی طرح معدوم ہو گئی، مگر سنگھالی زبان کا ترجمہ رہ گیا، جسے ایک راہب گھوش نے اصلی تسلیم کرتے ہوئے اس کا پالی میں ترجمہ کیا۔ پاک و ہند میں اب یہی تری پٹک سے مستند اور قدیم سمجھی جاتی ہے۔ حافظے کی کمزوری اور ترجمے کے ہیر پھیر کے بعد گوتم کی تعلیمات کہاں تک پہنچی یہ بتانا مشکل ہے۔ بدھ مذہب کی کتابیں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بانی مذہب کی طرح نہیں بلکہ ایک مسلح یا فلسفے کی حیثیت سے اپنی تعلیمات کا سارا زور اخلاق و اعمال پر پیش کیا گیا اور ان بنیادی عقائد کو نظر انداز کر دیا جن پر ایک مذہب کی تعمیر ہوتی ہے۔ گوتم نے نہ تو خدا کے وجود پر کوئی بات صاف کہی ہے اور نہ کائنات کی تخلیق کے اسباب پر روشنی ڈالی ہے اور نہ ہی روح کی وضاحت کی ہے، بلکہ اسے مادے کا جز کہہ کر خاموشی اختیار کی ہے۔ جنت و جہنم، حشر و نشر اور آخرت و قیامت جیسے مسائل کو انہوں نے پس پش ڈال دیا اور اواگون کے ہندو عقیدے کو اہمیت دے کر راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ عالم کی چیزیں اسباب کے تحت وجود میں آتی ہیں اور ہر لمحہ غیر محسوس طریقے سے بدلتی رہتی اور انہی اسباب کے تحت فنا ہوتی، گویا پوری کائنات میکانکی طور پر وجود میں آئی ہے اور اسی طور پر چل رہی ہے، اس میں کوئی شعور اور ارادہ کار فرما نہیں ہے۔ گوتم نے ان تمام مسائل کی وضاحت اور تشریح کے بغیر اخلاقی احکام کی تلقین کی ہے جس کے ذریعے نروان حاصل کیا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں گوتم نے والدین، اولاد، استاد و شاگرد، خادم و آقا اور شوہر و بیوی کے فرائض، حقوق اور ذمہ داریاں بتائی ہیں۔ انہوں نے والدین کو حکم دیا کہ بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیں اور انہیں برائی سے بچائیں، بلکہ ان کے لیے ترقی کی شکل میں معاش مہیا کریں۔ اولاد کو حکم دیا کہ والدین کی اطاعت اور احترام کریں۔ اس طرح دوسرے لوگوں کو شفقت، محبت، ہمدردی، احترام، وفاداری، ہنرمندی، مساوات، حسن سلوک، ادب اور تعظیم کی ہدایت کی ہے۔ گویا ایک فلسفی کی موجودات کے اجزاء ترکیبی سے بحث کی ہے، پھر انسان کی خصوصیات اور صفات اور روپ میں ایک تفصیلی بحث کی جس سے ایک مذہب کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ گوتم مذہب کے تمام فطری مسائل کو حل کرنے سے قاصر ہے، یہی وجہ بدھ مذہب ان لوگوں کے درمیان تو پھیل سکا جو بت پرست اور اہم پرست تھے، مگر اہل مذہب کے مقابلے میں قطعی ناکام رہا۔ بدھ مذہب کا آغاز ترک دنیا سے ہوا تھا، اس لیے جیسے جیسے معتقدین کا حلقہ بڑھتا چلا گیا تو راہبوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، مگر جلد ہی گوتم نے محسوس کر لیا کہ ہر شخص تارک دنیا نہیں ہو سکتا ہے اور مذہب کو محض راہبوں تک محدود درست نہیں ہے، لہذا اپنے پیروکاروں کو 2 حصوں راہبوں اور دنیا داروں میں تقسیم کر دیا۔ راہبوں کی ایک انجمن بنائی گئی جو سنگھ کے نام سے موسوم ہے۔ سنگھ کے ممبروں کو بھکشو کا خطاب دیا گیا اور ان کے لیے اہم شرائط و احکام وضع کیے گئے۔ اوائل میں سنگھ کے تمام ممبر سمجھے جاتے تھے، پھر ان میں عہدیدار ابھرنے لگے اور ان کا صدر مذہبی پیشوا بن گیا۔ عام روایت کے مطابق سنگھ کی پہلی مجلس گوتم کی موت کے فوراً بعد راج گڑھ میں منعقد ہوئی تھی اور دوسری مجلس 100 سال کے بعد ویشالی میں بلائی گئی تھی۔ اس میں نزاعی مسائل زیر بحث تھے، مگر ان دونوں مجالس کے انعقاد کی مستند ذرائع سے تصدیق نہیں ہوتی ہے، اس لیے 300 سال کے بعد اشوک کے عہد کے جو مجالس بلائی گئیں وہی پہلی مجلس سمجھی جاتی۔ اس میں تقریباً 1000 راہبوں نے شرکت کی تھی۔ اس میں اختلافی مسائل کو سلجھانے کی کوشش کی گئی تھی، جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا تھا کہ گوتم کی تعلیمات کو 3 کتابوں میں جمع کیا گیا، بلکہ تبلیغ کے لیے دور دراز مبلغ بھیجے گئے۔ سنگھ کی دوسری مجلس کنشک کی سرپرستی میں سری نگر کے قریب تقریباً 541 عیسوی میں منعقد ہوئی، جس میں اختلافات ختم کرنے کی آخری کوشش کی گئی، بلکہ بدھ کی تعلیمات پر ضخیم کتاب لکھی جس کو تانبے پر کندہ کرا کر ایک خاص استوپا میں رکھی گئی۔ پیارے دوستو، بدھ مذہب میں اختلافات گوتم کی زندگی میں ہی پیدا ہو گئے تھے۔ ایک بھنگی کو سنگھ میں داخل کرنے پر اعلیٰ ذات کے ممبروں نے برہمی کا اظہار کیا تھا۔ ذات کے علاوہ اور بہت سے مسائل نزاع کا باعث بن گئے تھے، مگر پھر بھی گوتم کی زندگی میں انہیں ابھرنے کا موقع نہیں ملا اور گوتم کی موت کے بعد انہوں نے شدت اختیار کر لی اور بہت جلد بدھ کے تابع 18 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ اشوک اور کنشک کی سرپرستی میں جو مجالس منعقد ہوئی ان میں اختلافات کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، مگر دور نہ ہو سکے اور بالآخر بدھ مذہب 2 فرقوں میں تقسیم ہو گیا جو ہنیان اور مہایان کے نام سے موسوم ہے۔
اول ذکر مرکب اصغر اور ثانی ذکر مرکب اکبر بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں فرقوں میں سے ہر ایک متعدد ذیلی فرقوں میں تقسیم ہے۔ ہنیان فرقہ جزویات کو چھوڑ کر کلیات میں قدیم مذہب پر کاربند ہے۔ یہ گوتم کی تعلیمات کے مطابق روح اور خدائی کا قائل نہیں ہے، بلکہ گوتم کو ہادی مانتا ہے۔ مہایان اس کے برعکس گوتم کو مفوق الانسان سمجھتا ہے اور اس کی مورت کو بحیثیت دیوتا پوجا کرتا ہے۔ یہ گوتم کے علاوہ دوسرے دیوتاؤں کا قائل ہے اور ان کی پرستش بھی کرتا ہے۔ اس فرقے کی اشاعت کنشک کے دور میں زور و شور سے ہوئی، اس لیے منگولیا، چین، جاپان اور تبت میں اسی کو غلبہ حاصل ہوا، مگر لنکا، برما، سیام اور مشرقی جزائر میں ہنیان نے پامردی سے مقابلہ کیا، لیکن بالآخر اسے وہاں مغلوب کر لیا گیا۔ پیارے دوستو، بدھ مت کی ترقی و مقبولیت کا راز اس کے بانی کی بے داغ زندگی میں تھا۔ اس کے علاوہ بدھ مت کے اصول نہایت سادہ تھے۔ مذہبی اور راہبانہ جماعت سنگھ نے اس کے اشاعت میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ ابتدا میں راجاؤں اور سرداروں نے بھی اس کی سرپرستی کی۔ عام رواداری، محبت کا پیغام عوام کے لیے جو برہمنی نظام کی قیود میں بندھے ہوئے تھے۔ بدھ مذہب کو ابتدا میں نیچی ذات کے لوگوں اور ویشوں نے اختیار کیا تھا، پھر سرحدی ریاستوں کے راجاؤں نے اختیار کیا۔ جب اشوک نے بھی بدھ مت کا پیرو ہو کر اسے اپنی سلطنت کے سرکاری مذہب کا درجہ دیا تو اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ یہ مذہب وادی سندھ سے افغانستان اور وسط ایشیا میں داخل ہوا اور چین کے راستے کوریا تک پہنچ گئے۔ اس طرح لنکا، برما، تبت، سیام، نیپال اور ملایا کے لوگوں نے اسے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ اشوک کے مبلغ یا بھکشو گاؤں گاؤں پھرتے اور اہنسا کا پرچار کرتے، لوگوں کو جانوروں کی قربانی سے منع کرتے۔ رفتہ رفتہ ان بھکشوں کے لیے وہار اور استوپے تعمیر ہونے لگے اور یہ جگہیں تعلیم اور عبادت کا مرکز بن گئیں۔ ان میں سے بڑا مرکز ٹیکسلا تھا۔ ٹیکسلا کی پاٹھ شالائیں جو وید کے بھجنوں اور اپنشد کے اشلوکوں سے گونجتی تھیں، بدھ مت کی درستگاہوں میں تبدیل ہو گئیں۔ موریہ سلطنت کے زوال کے بعد یونانیوں نے ٹیکسلا کو پایا تخت بنایا تو انہوں نے بھی بدھ مذہب قبول کر لیا۔ اشوک کے عہد میں بہت سے یونانیوں نے بدھ مذہب قبول کر لیا تھا، چنانچہ مشہور بھکشو دھرم راجے کا، جسے ٹیکسلا کا ایک اسٹوپا منسوب ہے، یونانی تھا۔ اشوک نے اسے یونانی نو آبادیوں میں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ منیانڈر نے پٹنہ تسخیر کر لیا، مگر وہاں سے آ کر اشوک کی طرح جنگ و جدل سے تائب ہو کر بدھ مت اختیار کر لیا اور آخر عمر میں راج پاٹ سے کنارہ کشی کر کے بھکشو بن گیا۔ منیانڈر کے دربار میں بدھ مذہب اور ہندو پنڈتوں میں بحث مباحثے ہوتے رہتے تھے۔ بدھ مت کے سنتوں نے منیانڈر کا درجہ بہت اونچا ہے۔ اس کے گرو ناگا سین نے منیانڈر کے جو مکالمات اور اقوال بلنداشا کے نام سے مرتب کیے، وہ آج بھی لنکا، برما اور تھائی لینڈ میں گوتم بدھ کا سب سے مقدس صحیفہ سمجھے جاتے ہیں۔ جب کشن قوم کے راجہ کنشک نے اپنی سلطنت قائم کی تو اس نے بھی بدھ مت قبول کر لیا۔ اس نے اس کی ترقی و ترویج کے لیے بہت سے اقدامات کیے، جن میں بدھ مت کے فرقوں کے اختلافات ختم کرانے کے لیے مجلس کا انعقاد اور اپنے دارالحکومت پرش پورہ یعنی پشاور میں ایک اسٹوپا کی تعمیر شامل ہے۔ اسی طرح ورزندن خاندان کے راجہ ہریش نے بھی بدھ مت قبول کر لیا تھا۔ وادی سندھ میں بدھ مت کی مقبولیت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مشہور چینی سیاح ہیونگ سانگ یہاں سے گزرا تو فقط سندھ میں کئی سو سنگران موجود تھے اور بخشوں کی تعداد بھی 10,000 سے زائد تھی۔ حالانکہ اس وقت بدھ مت کو زوال آ چکا تھا اور ہندو مذہب دوبارہ حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ بدھ مت 500 سال تک برابر ترقی کرتا رہا اور رفتہ رفتہ ہندوستان کے علاوہ افغانستان، چین، برما، سیام اور مشرقی جزائر میں پھیل گیا، گو ایشیا کے ایک بڑے حصے پر قابض ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ترقی رک گئی اور اس کا زوال شروع ہو گیا۔ ہندوستان میں اس کے پیروں کی تعداد دن بدن گھٹی گئی، آخر 9ویں صدی عیسوی آخر تک ہندوستان میں بالکل ناپید ہو گیا۔ بر صغیر میں بدھ مت کا زوال کا اہم سبب برہمنوں کی مخالفت تھی۔ وہ یہ جانتے تھے کہ اس مذہب کی ترقی میں ان کی موت پوشیدہ ہے، اس لیے اسے ہر قیمت پر مٹانا چاہتے تھے۔ چنانچہ ایک طرف گوتم کو شیو کا اوتار تسلیم کر کے اس مذہب کی انفرادیت ختم کرنے کی کوشش کی اور دوسری طرف لوگوں کو تشدد پر اکسایا۔ کمارل بھٹ اور شنکر اچاریہ جیسے پرجوش ہندو مبلغین نے باضابطہ بدھوں کے خلاف مہم چلائی اور اپنی تقریروں سے لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت اور دشمنی کا جذبہ پیدا کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے خلاف اکثر مقامات پر بلوے ہوئے اور بڑی بے دردی سے بدھوں کا قتل عام کیا گیا۔ بالآخر بدھ مت اس سرزمین سے ناپید کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، گوتم نے جن بنیادی عقائد پر ایک مذہب کی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے نظر انداز کر دیا، اور نہ ہی وجود اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بتایا اور نہ ہی آخرت کا خوف لوگوں کے دلوں میں بٹھایا، بلکہ روح کے وجود سے انکار کر کے اختلافی احکامات کی تمام بندشوں کو ڈھیلا کر دیا۔ اس بنیادی کمزوری کی وجہ سے مذہب علم کے لوگوں میں مقبول نہیں ہو سکا۔ انہوں نے اسے ایک اصلاحی تحریک سے زیادہ اہمیت نہ دی، بلکہ مسائل محتاج تشریح کی رہنے کی وجہ سے اس کے متعین میں وہ شدت پیدا نہ ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی۔ اس مذہب کی دوسری کمزوری یہ تھی کہ اس نے رہبانیت اور ترک دنیا پر زور دیا تھا۔
حالانکہ یہ تعلیم چند افراد کے لیے مناسب ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے ناقابل قبول اور ناممکن عمل ہے۔ یہ نقص اس مذہب کو ہماگیر بنانے میں سخت حائل رہا۔ علاوہ ازیں اس سے ایک طرح بدھوں کے اندر مختلف سفینہ حیات کو ترقی دینے اور منوانے کے جذبے کو مردہ کر دیا۔ دوسری طرف راجاؤں کی سرپرستی ان کے اخلاقی انحطاط کا باعث بنی۔ راہبانہ زندگی میں راجاؤں کی قربت اور نواشات ان کے اخلاقی طاقتوں کے لیے صبر آزما ثابت ہوئی۔ فطرتی کمزوریاں انہیں آرام طلب، عیش پسند اور حریص بنانے سے نہیں روک سکیں، اور کچھ دنوں کے اندر ان کے سنگ برائیوں کے مرکز بن گئے۔ اس مذہب کے اندر ایک اہم نقص عدم تشدد کی تعلیم تھی، جو اس کے زوال کا اہم سبب بنی۔ یہ تعلیم ممکن ہے راہبانہ زندگی کے لیے اہمیت رکھتی ہو، مگر اجتماعی زندگی میں بہت تباہ کن اور مہلک ثابت ہوئی۔ بودھوں نے اس اصول پر ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی جو کرشن کے عدم تشدد کے قائل تھے، اور انہوں نے تشدد کے لفظ کو بے معنی بنا دیا تھا۔ ایسی حالت میں جب کرشن کے ماننے والے ان کے خلاف آراستہ ہوئے تو بچاؤ کی کوئی صورت پیدا نہ ہو سکی اور وہ تباہ ہو گئے۔ پیارے دوستو، گوتم بدھ کے وضع کردہ مذہب کے کلیدی فکری نظام کی پوری عمارت، جس بنیاد پر استوار اس کی تشکیل 4 عظیم سچائیاں کرتی ہیں، یہ سچائیاں بدھ فکر میں اساسی درجے کی حامل ہیں، جن میں گوتم کا بنیادی فلسفہ مضمر ہے۔ ان حقائق کو مہاتما بدھ نے شب نجات، تیسرے پہر نروان حاصل کرنے سے کچھ دیر پہلے دریافت کیا۔ ان سچائیوں کی تشریح کے لیے گوتم کی تعلیمات میں جو حصہ ہمیشہ سند گردانا جاتا رہا، وہ ان کا پہلا اپدیش یا واز ہے۔ اس واز میں گوتم نے اپنے منحرف شاگردوں سے جو کچھ کہا، اس کے مطابق 4 عظیم سچائیاں ہیں۔ پہلی عظیم سچائی دکھ ہے، یہ زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ گوتم بدھ کے خیال میں جسمانی تکالیف، بیماری، ذہنی پریشانی، حالات کا جبر، عزیزوں سے جدائی اور قابل نفرت لوگوں کی صحبت کے علاوہ زندگی کی عارضی مسرتیں اور عیاشیاں بھی آخرکار دکھ کا باعث ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ خوشیاں مستقل نہیں ہوتی، اسی لیے جب غم ان کی جگہ گھیرتا ہے تو دکھ کی افزائش ہوتی ہے۔ تغیر پذیر کسی مستقل عنصر سے محروم اور کھوکھلی زندگی بجائے خود دکھ کا بڑا باعث اور انسان کے لیے غیر تسلی بخش صورتحال پیدا کرنے کی محرک ہوتی ہے۔ بدھ مت میں پہلی سچائی یعنی دکھ کی 3 مختلف اقسام بتائے گئے، جو کچھ اس طرح ہیں۔ ایک وہ دکھ ہے جسے اس کے عمومی مظاہر کے ساتھ ہر شخص محسوس کرتا ہے۔ دوسرا وہ دکھ جسے زندگی میں مستقل عنصر کی موجودگی کے بغیر ایک سلسلہ علت و معلول کی پابند نمود کے باعث محسوس کیا جا سکے۔ تیسرا وہ دکھ جو بے ثبات اور تغیر پذیر زندگی کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ گوتم بدھ کا فرمان ہے کہ بخشو، یہی دکھ ہے، یہ اولین سچائی ہے۔ پیدائش بھی دکھ، بیماری بھی دکھ، موت بھی دکھ۔ دوسرا عظیم سچ یہ ہے کہ دکھ کے اس ازلی اور ابدی کاررواں کی کہیں نہ کہیں کوئی بنیادی اور حقیقی علت ضرور ہوتا ہے۔ دکھ کے لامحدود سلسلے کا اصلی سبب اور علت گوتم کے مطابق خواہش ہے۔ یہی خواہش، طلب اور آرزو انسان کو اس دنیا میں جنم لینے پر مجبور کرتی ہے اور پھر زندگی بھر اسے مختلف صورتوں میں اپنی تسکین کے سامان ڈھونڈنے پر لگائے رکھتی ہے، یہاں تک کہ انسان جس طرح ناسودہ اس دنیا میں آتا ہے، اسی طرح غیر مطمئن رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن طلب کے جال اسے کسی اور جنم پھنسا کر پھر اس لافانی دنیا میں لا پھینکتے ہیں۔ اس طرح یہ سلسلہ ازل تابد قائم رہتا ہے۔ نہ کسی انسان کے اولین جنم کوئی معلوم ہوتی اور نہ جنم مرن کے اس چکر کی انتہا کسی کی سمجھ میں آتی۔ گوتم کے مطابق اس جنم در جنم سلسلے کے پس منظر میں بھی قوت محرکہ کے طور پر خواہشی کار فرما ہے۔ گوتم بدھ کا فرمان ہے کہ بخشو، میری نظر میں خواہش اور طلب جیسی اور کوئی چیز نہیں ہے جس سے بندھی ہوئی مخلوقات ایک کے بعد دوسرے جنم میں طویل عرصے سے چکر کاٹ رہی ہیں۔ یقین جانو بخشو، اس خواہش کی زنجیر میں جکڑی ہوئی مخلوقات وجودوں کی طلسمی نگر میں منڈلاتی رہتی ہے۔ تیسری عظیم سچائی ہے کہ دکھ کے سلسلے کا اگر کوئی بنیادی سبب ہے، جیسا کہ دوسری سچائی سے ثابت ہے، تو پھر اس کا انسداد بھی ممکن ہے۔ خواہش یا حرص صرف جاری زندگی، آئندہ زندگیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے دکھ کا بنیادی سبب قرار دینا اس لیے بھی مناسب ہے کہ جاری زندگی میں اگر اس علت کو کسی ڈھنگ سے متاثر کر دیا جائے تو بقیہ زندگی اور آئندہ جنم میں دکھ کا انسداد ناممکن الحسوس امر رہتا ہے۔ البتہ گزشتہ جنموں کے اسباب چونکہ پہلے سے متعین ہو چکے ہوتے ہیں، لہٰذا اس سچائی کا اطلاق ماضی کی بجائے صرف حال اور مستقبل کی زندگی پر ہی ہو سکتا ہے۔ اس سچائی کے مطابق خواہش کو متاثر کر کے دکھ کا ازلی اور ابدی جال توڑا جا سکتا ہے اور انسان جنم اور مرن کے چکر سے ہمیشہ کے لیے نجات پا کر نروان کی منزل حاصل کر سکتا ہے۔ گوتم کے بقول یہ اسی لیے ممکن ہے اگر سبب اور مسبب کے فطری قانون کے تحت وجود کا کاروان درجہ بدرجہ سفر کرتا ہے تو اس منطق کی روح سے ایک سبب غائب ہونے پر اس کا مسبب بھی ختم ہو جائے گا۔ تیسری عظیم سچ کا مقصد ہے دکھ کے سبب کے خاتمے سے سلسلہ دکھ کا مکمل خاتمہ۔ چوتھی عظیم سچائی وہ 8 نکاتی راستہ ہے جس پر چل کر دکھوں کے سلسلے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی 3 سچائیاں بدھ مت کے نظریاتی اصولوں سے متعلق ہیں اور چوتھی سچائی وہ عملی طریقہ بیان کرتی ہے جن کے اختیار کرنے سے دکھ دور ہوتے ہیں اور نجات قریب آ جاتی ہے۔
دکھ سے نجات کا یہ ہشت پہلو راستہ چونکہ 8 عملی اصولوں پر مشتمل ہے، لہٰذا اسے اشٹانگ مارگ کہا جاتا ہے۔ دیندار کی منزل مقصود یہ ہے کہ خواہشات کی قید سے نکل کر وجود نروان میں پہنچ جائے۔ فرد ایسے عناصر سے بنا جو اس سے پہلے موجود تھے اور جو اس کے مرنے کے بعد منتشر ہو جائیں گے، اور جو دوبارہ تقریباً اسی شکل میں مرتب کیے جا سکتے ہیں۔ آدمی اسی آواگون کے چکر سے نکلنے کے لیے مذہبی زندگی کے ذریعے کوشش کرتا ہے۔ اس مذہب میں ذات کو کوئی دخل نہیں ہے۔ مردوں، عورتوں، جوان اور بچے سب کو رحم دلی اختیار کرنے اور تکلیفیں سہنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ساکیہ منی گوتم بدھ کے نزدیک نجات ایک خاص حالت کو کہتے ہیں جس میں انسان کو خوشی اور رنج، دوستی اور دشمنی، بلکہ تمام مصائب اور خواہشوں سے چھوٹ مل جاتی۔ ایک مدوت کے فرقے کا قول ہے کہ خدا کچھ چیز نہیں، سب سے بڑا بدھ ہوتا ہے۔ اب تک کئی بدھ ہو چکے ہیں، گوتم بدھ 25واں بدھ ہے۔ اس مذہب کے بعض لوگوں کی رائے ہے کہ خدا موجود ہے لیکن اس نے دنیا کو پیدا نہیں کیا اور نہ ہی اس کو دنیا کے کاموں اور انسانوں کے نیک و بد سے کوئی واسطہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ پھر بھی تمام چیزیں خدا کی مرضی سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ بدھ مت کے اکثر پیروکار ہندوؤں کے دیوتاؤں کو بھی مانتے ہیں لیکن ان کا درجہ بدھ سے کم مانتے ہیں۔ بدھ مت کے تصور معبود پر ہندو مذہب کی چھاپ پائی جاتی ہے۔ اس مذہب میں خواہشات کو سب مصیبتوں کی جڑ گردانا گیا ہے۔ خواہشات پر قابو پانے کے لیے 8 اصول بیان کیے: صحیح علم و عقیدہ، صحیح ارادہ، صحیح کلام، صحیح عمل، صحیح سلوک، صحیح کوشش، صحیح یادداشت، صحیح غور و فکر۔ پیارے دوستو، بدھ مت کے کچھ خصوصی اجزاء ہیں، ان میں کرم یا کرما ہے۔ اس کے لفظی معنی کام یا عمل کے، بس انسان کی زندگی پر بلکہ ہر زندہ جان کی زندگی پر اس کے اپنے اعمال کا اثر ہوتا ہے۔ خصوصاً دکھ کا سبب ہمیشہ انسان کے اپنے غلط یا مضر اعمال ہوتے ہیں۔ گوتم بدھ کا کہنا ہے کہ دکھ سے نجات موجودہ دنیا کے دائرہ تکلیف میں حاصل کرنا ناممکن ہے۔ دنیا فانی ہے، اس کا ثبوت اس بات میں ہے کہ وہ چیزیں جن سے ہم خوشی کی توقع کرتے ہیں، مثلا شہرت، اقتدار، بندھن اور پیسہ، آخرکار دکھ کا باعث بنتے ہیں۔ بنیادی طور پر انسان حقیقت سے محروم ہے اور اپنی زندگی بے حسی میں گزارتا ہے۔ اس کا نتیجہ بھی دکھ ہے، اور دکھ سے نجات پانے کے لیے اور نروان حاصل کرنے کے لیے انسان کو آگاہی کی تلاش کرنا ہوگی۔ سدھارتھ گوتم بدھ مت کے پہلے بدھ ضرور تھے لیکن ان کے بعد بھی کئی لوگ بدھ بن چکے ہیں۔ اس مذہب کے پیروکار نہ صرف گوتم بدھ بلکہ اور بدھوں کے طریقے کی بھی پیروی کرتے ہیں۔ بدھ مت نا خدا پرست ہے لیکن بدھ کے نظریات میں خدا کی مخالفت میں اشارہ نہیں ملتا۔ بدھ کے نظریہ نا خدا پرستی کا صرف یہی مطلب ہے کہ خدا کی پرستش نہ کر کے بھی نجات مل سکتی ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو فلسفہ سانکھیہ کی بنیادوں سے ملتا جلتا نظریہ ہے۔ پیارے دوستو، بدھ مت کے فرقوں میں مہایان فرقہ بھی ہے۔ اس مذہب کے مطابق زندگی کا مقصد نروان کی تلاش ہے اور دائرہ تکلیف سے نجات ہے۔ اس کی کھوج میں کئی نیک افراد اپنی زندگی گزارتے ہیں تاکہ وہ خود بدھ بن سکیں۔ بدھ بننے کے بعد ان افراد کا فرض اور مقصد اور لوگوں کو انتہا کا احساس دلانا ہے۔ ان افراد کو بدھی ستوا کہتے ہیں۔ یہ نروان حاصل کر سکتے ہیں لیکن گوتم بدھ کی طرح اپنے نروان کی قربانی دے کر وہ اوروں کو نروان کے راستے پر چلاتے ہیں۔ اس مذہب کے پیروکار تبت، کوریا، جاپان، ویتنام اور چین میں پائے جاتے ہیں۔ بہرحال دوستو، بعض محققین کا کہنا ہے کہ ذکر، اذکار اور اخلاقیات کے لحاظ سے بدھ مت کوئی آسمانی مذہب لگتا ہے۔ ذرائع ابلاغ آج کل تو اور طرح کے ہیں۔ اس زمانے میں بلند مقامات اور چٹانوں وغیرہ پر اپنے قوانین کندہ کروا دیے جاتے تھے۔ مانسیرا میں آثار موجود ہیں، بلکہ افغانستان میں بامیان کا بت بدھا کے بڑے بتوں میں سے تھا جو طالبان نے توڑا تھا۔ ایک بہت بڑی پہاڑی کو تراش کر مہاتما بدھ کا بت بنایا گیا تھا۔ جب طالبان نے اپنے دور حکومت میں سے توڑا تو عالمی سطح پر اقوام متحدہ میں، دنیا میں اور جاپان میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ جاپان تو بدھوں کا ملک ہے اور انہوں نے اسے اپنی توہین سمجھا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب طالبان نے بامیان کا بت توڑنے کا فیصلہ کیا تو جاپان نے پیشکش کی تھی کہ اس کے عوض جو تم چاہو ہم دینے کو تیار ہیں، یہ بت ہمارے حوالے کر دو۔ بہرحال یہ سارا علاقہ بنگال کے ساتھ بہار تک ان کی حکومت میں شامل تھا۔ یہ ان کا عروج کا زمانہ تھا۔ ان کی بنیادی عقائد میں ایک تو دنیا سے بے رغبتی کی تلقین شامل ہے۔ اب بھی ان کے مذہبی رہنما گیروی یعنی زرد رنگ کی 2 چادریں باندھے رکھتے ہیں اور انسلا کپڑا ہی پہنتے ہیں۔ بلکہ ایک عالم دین کا بیان تھا کہ ایک دفعہ لندن سے واپسی پر میرا عمرے کا ارادہ تھا تو میں نے لندن ایئرپورٹ پر احرام باندھا ہوا تھا۔ کچھ بدھ مذہبی پیشوا اپنے اسی لباس میں تھے۔ میرے احرام اور ان کے لباس میں رنگ کا فرق تھا۔ مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے تھے اور شاید سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی کوئی بدھ ہے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھے اور خوشی کا اظہار کرنے لگے اور مجھ سے باتیں کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ہم ایک دوسرے کی زبان تو سمجھتے نہیں تھے۔ مختلف زبانوں، انگریزی وغیرہ میں مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے بدھ ہی سمجھ رہے ہیں۔ بدھ مذہب کے مذہبی پیشواؤں کا علامتی لباس احرام کی طرز کا لباس ہے۔ بدھوں کے بنیادی عقیدے کی باتوں میں دکھ سے نجات حاصل کرنا اور نروان حاصل کرنا ہے۔ یہ ہندوؤں کے عقیدہ تناسخ کے قائل نہیں ہے۔
ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا ہی ہے بس، اس میں اگر نروان حاصل کر لو گے تو روح کو نجات مل جائے گی، روح ہمیشہ رہے گی، جسم فنا ہو جائے گا۔ اس کے لیے اپنے آپ کو دنیا کی علائشوں سے پاک کرنا ہوگا۔ ان کے ہاں سب سے زیادہ توجہ اخلاقیات اور ایک دوسرے کے ادب و احترام پر دی جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اس کے ساتھ ہی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ کسی موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں ضرور لکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی آنے والی نئی ویڈیو میں۔